دل عکس ایپیسوڈ 28۔ جب سب کی نظریں زہران پر جم گئی تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے مہرالہ کی طرف دیکھا اور کہا، میرا توران سے منگنی توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ توران نے گھبرا کر تھوک نکلا۔ وہ فوراً زہران کی طرف دیکھ کر بولی، زہران، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے چنا ہے؟ زہران نے سر ہلا دیا، یہ سن کر جیسے توران کے سینے پر رکھا ہوا ایک بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ وہ خوشی سے دوڑ کر زہران کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ مجھے معلوم تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو زہران۔ ابا، دادا، آپ نے سنا؟ خریدار قاصی کے چہرے سے غصہ کچھ کم ہوا۔ انہوں نے گہری نظروں سے زہران کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی بات پر قائم رہنا ہوگا۔ فریدون قاصی نے زہران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب سے میری بیٹی کی ذمہ داری تم پر ہے۔ مہرالہ کو اس انجام کی توقع تھی، مگر جانتے ہوئے بھی یہ الفاظ سن کر اس کے دل میں ایسی ٹھنڈ اتر گئی جیسے کوئی سرد ہوا سیدھی رخ تک پہنچ گئی ہو۔ گفٹ باسکٹس۔ اس نے زہران سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتی ہوں زہران۔ زہران اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر خریدار قاصی کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مہلکہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر وہ مہرالہ کے پیچھے چل پڑی۔ مہرالہ سیدھی کمر کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ایک سہمی بھیڑیے کی طرح تھی جو تنہا اپنی چوٹیں بھرنے کے لیے کسی ویران جگہ کی طرف جا رہا ہو۔ مہلکہ نے ہانپتے ہوئے اسے پکڑ لیا، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مہرالہ نے اس عورت کو دیکھا جسے وہ آج کے بعد پہلے سے کہیں بہتر جان چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس عورت سے کوئی غیر حقیقی امید نہیں رکھے گی۔ فکر نہ کریں مسز قاصی، میں آپ کے داماد کو دوبارہ تنگ نہیں کروں گی، مہرالہ نے سرد لہجے میں کہا۔ مہلکہ اس کے راستے میں آ گئی۔ مہر، مجھے صرف 5 منٹ دے دو، بس 5 منٹ، مہرالہ نے بے رحمی سے کہا۔ آپ اپنا مقصد حاصل کر چکی ہیں۔ جس شخص پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ زہران ہے، میں نہیں۔ اگر اور کچھ نہیں تو میں جا رہی ہوں۔ مہرالہ کے گلے میں دوبارہ خون کا ذائقہ آیا۔ اس نے تیوری چڑھائی اور مہلکہ کو ایک طرف دھکیل دیا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے سے مہلکہ کی آواز آئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ مہرالہ نے پلٹ کر یہ منظر دیکھا۔ لازمی طور پر وہ اپنے دل کی بیماری کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ فریدون قاصی مہلکہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ ایک ویران کونے میں جا کر شدید کھانسی کے ساتھ خون اگلنے لگی۔ وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے ہونٹوں پر لگا خون صاف کیا اور خود پر ہنس پڑی۔ وہ کتنی ناکام تھی۔ ساری زندگی وہ کسی کو بھی اپنے پاس نہ رکھ سکی، اس کا خاندان بھی اور اس کا محبوب بھی۔ آخرکار توران کے پاس ہی چلے گئے۔ یہ سوچ اس کے سینے میں ایسی تکلیف بن کر اٹھی کہ اسے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گئی، ایک ہاتھ سے شاہ پکڑ کر بار بار خون اگلتی رہی۔ وہ خون کے تالاب کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ شکر ہے وہ قاصی خاندان کے سامنے بے عزت نہیں ہوئی۔ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ بار بار کہے کے بعد اس کا معدہ جلنے لگا تھا۔ بدقسمتی سے وہ جلدی میں اپنی دوائی لانا بھول گئی تھی۔ وہ درخت کے نیچے سمٹ کر ایک گول سا بنا بیٹھی۔ اس کی ہوش آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ وہ فون سے ایمبولینس بلانا چاہتی تھی، وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج نہیں مر سکتی تھی۔ اس کی نظر دھندلانے لگی اور انگلیاں کانپنے لگی۔ اس نے مشکل سے نمبرز ڈائل کیے، بس کال بٹن دبانا باقی تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ اپنی آخری دھندلی سی ہوش میں سے لگا جیسے اس نے زہران کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا ہو۔ اسے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دیں، کوئی اس کے قریب آیا اور آہ بھری۔ پھر وہ شخص جھکا اور مہرالہ کو اٹھا لیا۔ مہرالہ کو لگا تھا کہ شاید اب وہ بچ نہیں پائے گی۔ کیمو تھراپی کے بعد وہ آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی، اگرچہ ابتدا میں اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جزیرے پر اس کا دل کچھ بہتر رہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، اور کافی عرصے سے اس نے خون کی کیئر نہیں کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ جذباتی ہونے کی وجہ سے ہوا یا کسی اور سبب سے، مگر اس بار اس نے جتنا خون اگلا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہر طرف سے اسے صرف سرخی ہی نظر آ رہی تھی۔
ہوش میں رہنے کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جراثیم کش دوا کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد دیواریں سفید تھیں، اس کا معدہ کچھ بہتر لگ رہا تھا، اب وہ اتنا نہیں دکھ رہا تھا۔ مہرالہ، تم ہوش میں آ گئی؟ کیا آپ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ ایک مانوس مردانہ آواز اس کے پاس سے آئی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا، وہ کمالان مہرانوی تھا، وہی شخص جس سے اس کی ملاقات کروز شپ پر ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری تشویش جھلک رہی تھی۔ مہرالہ ابھی بھی ہوش میں آئی تھی، کمزور آواز میں بولی، کیا تم نے مجھے بچایا؟ ہاں، کمالان نے سر ہلایا۔ میں جب باہر جا رہا تھا تو تمہیں سڑک کے کنارے دیکھا، تم ہون میں لتھڑی ہوئی تھی، میں واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے جھیمتے ہوئے سر کھجایا۔ مجھے افسوس ہے مہرالہ، میں جہاز والے واقعے پر تم سے معذرت کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا فون بند جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مہرالہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں سمجھتی ہوں وہ بس ایک حادثہ تھا۔ اس کی نظر اپنے بازو میں لگی سوئی پر پڑی۔ ڈرپ کی بوتل میں آدھی دوا ابھی باقی تھی۔ اچھا، کائف مہرباش کیسے ہیں؟ میں ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہوں، ملنے کا سوچا تھا لیکن مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کائف کا نام سن کر مہرالہ کی آنکھیں مدم ہو گئیں۔ ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، ابھی تک ہوش میں نہیں آئے۔ آپ کے جذبے کا شکریہ۔ فی الحال ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، کمالان نے نرمی سے کہا۔ آپ کو مضبوط رہنا ہوگا مہرالہ، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ میں نے تمہارے کپڑوں پر بہت سا خون دیکھا تھا، مگر کوئی زخم نظر نہیں آیا۔ مہرالہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ٹھیک ہوں، بس پہلے ناک ٹکرا گئی تھی، جسے ناک سے خون بہنے لگا۔ کیا واقعی بہت خوفناک لگ رہا تھا؟ کمالان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خون واقعی ڈراؤنا تھا، مگر یہ جان کر سکون ہوا کہ تم ٹھیک ہو۔ فکر نہ کرو، میں واقعی ٹھیک ہوں۔ مہرالہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا، وہ بند ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج قاضی خاندان میں اسے وہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زہران کی حد پار کی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے اس سے اشتعال نہیں دلانا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح اس کے اپنے منصوبے خطرے میں پڑ سکتے تھے، مگر وہ خود کو روک نہ سکی۔ غصہ بہت زیادہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار زہران شاید اسے آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ کمالان نے اسے پاور بینک پکڑایا اور کہا، مہرالہ، آج رات تمہیں نگرانی میں رہنا ہوگا۔ اتنی دیر سوئی رہی ہو، بھوک بھی لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ مہرالہ نے سر ہلایا، شکریہ۔ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ اتنے میں ایک نرس اندر آئی اور اس کے ہاتھ سے سوئی نکالتے ہوئے بولی، مس، آپ کا بوائے فرینڈ آپ کا بہت خیال رکھتا ہے، جب آپ بے ہوش تھیں وہ پورا وقت آپ کے پاس ہی رہا۔ میں نے اتنا خیال رکھنے والا آدمی کم ہی دیکھا ہے۔ مہرالہ چونک گئی۔ اس نے مسکرا کر وضاحت کی، وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اوہ، معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ نرس نے شرمندگی سے زبان باہر نکالی اور نرمی سے سوئی نکال دی۔ مس، آپ کے بھائی نے آپ کے لیے چند طبی ٹیسٹ بھی بک کروائے ہیں، کافی رات ہو چکی ہے۔ یہ ٹیسٹ کل ہوں گے، آج آرام کریں اور رات 10 بجے کے بعد کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، اس کی ضرورت نہیں۔ مہرالہ نے کہا، میں پہلے ہی مکمل ٹیسٹ کروا چکی ہوں، آج بس ناک سے خون بہا تھا، میں صرف کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی میں مشورہ دوں گی کہ آپ کچھ تفصیلی ٹیسٹ کروا لیں۔ ناک سے خون بہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور پچھلی رپورٹس موجودہ حالت کی درست عکاسی نہیں کرتی۔ کچھ بیماریاں بہت تیزی سے بگڑ جاتی ہیں۔ شکریہ، میں سوچوں گی۔ مہرالہ بستر سے اٹھی اور خود کو تھوڑا فریش کیا۔ اس نے دیکھا کہ کمالان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کوریڈور میں نکلی تاکہ اپنے ہسپتال کے بل ادا کر سکے۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی اس کا سامنا مہلکہ سدیدی سے ہو گیا۔ وہ بھی مریضوں والا لباس پہنے ہوئے تھی۔ جب مہرالہ کی نظر مہلکہ سدیدی پر پڑی تو اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید ان دونوں کی قسمت میں ایک دوسرے سے ملنا لکھا تھا، مگر صرف اجنبیوں کی طرح۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو مہلکہ نے پیچھے سے آواز دی، بس ایک لمحہ دے دو مہر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مہرالہ رکی نہیں بلکہ اس نے قدم تیز کر دیے۔ مہلکہ اس کے پیچھے دوڑ پڑی، تب جا کر مہرالہ رکی۔ جب اس نے
ایک نرس کو گھبراہٹ میں کہتے سنا، مسز کاسی آہستہ چلیں، آپ کا دل مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی مہرالہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اسی لمحے مالکہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سانس پھولتے ہوئے وہ بولی، براہ کرم بس ایک لمحہ دے دو مہر۔ بغیر میک اپ کے مالکہ بہت کمزور اور زرد نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی نلاہٹ جھلک رہی تھی۔ مسز کاسی، مجھے تو لگا تھا کہ ہمارے درمیان کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ 5 منٹ مہر، بس 5 منٹ دے دو پلیز، مالکہ نے منت کی۔ ان کے پاس کھڑی نرس بولی، مسز کاسی کو دل کا عارضہ ہے، برائے کرم انہیں مزید پریشان نہ کریں۔ مہرالہ مشکل میں پڑ گئی، اب وہ وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے 5 منٹ۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مالکہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ دونوں صوفوں کے ارد گرد کناروں پر بیٹھ گئی۔ مالکہ سرک کر مہرالہ کے قریب آ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرالہ نے ہلکی سی مزاحمت کی مگر پھر چھوڑ دیا۔ وہ مالکہ کو مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لگتا ہے فریدون تمہیں ٹھیک سے نہیں رکھتا، مالکہ نے آہستہ سے کہا۔ جب تم اپنے والد کے ساتھ تھی تو تمہاری صحت بہتر تھی۔ مہرالہ فوراً سمجھ گئی کہ مالکہ کو دل کی بیماری ذہنی دباؤ کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی۔ دل کی بیماری کی اور کوئی وجہ یا تو پیدائشی ہو سکتی تھی یا غیر صحت مند طرز زندگی، اور یہ دونوں باتیں ہی مالکہ پر لاگو نہیں ہوتی۔ مالکہ نے سر ہلا کر کہا، فریدون مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے، واقعی بہت بہت اچھا۔ وہ مہرالہ کو بے چین نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً بات بدل دی۔ میں نے تمہیں بچپن میں چھوڑ دیا تھا مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید تمہارے والد نے تمہیں نہیں بتائیں۔ کیا تم جاننا نہیں چاہو گی کہ میں نے انہیں کیوں چھوڑا تھا مہر؟ مہرالہ کا دوسرا ہاتھ صوفے کے کنارے پر سختی سے جم گیا۔ کیا یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کسی اور مرد سے محبت کرنے لگیں؟ میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں مہر۔ مالکہ کی کہانی کوئی انوکھی یا حیران کن نہیں تھی، بس ایک جذباتی ڈرامائی داستان۔ مالکہ اور فریدون ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ کاسی خاندان نسلوں سے فوج سے وابستہ رہا تھا اور فریدون پر بھی فوج میں جانے کی ذمہ داری تھی۔ 9 عمری ہی میں وہ خفیہ مشنوں پر جانے لگا۔ اس نے مالکہ سے وعدہ کیا تھا کہ حالات بہتر ہوتے ہی وہ واپس آ کر اس سے شادی کرے گا، مگر پھر یہ خبر پھیل گئی کہ وہ میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ مالکہ ٹوٹ کر رہ گئیں۔ سریدی خاندان نے اس کی شادی کائف مہرباش سے طے کر دی۔ کائف نے اسے 3 سال دیے تاکہ وہ فریدون کو بھلا سکے، اور وہ 3 سال انتظار کرتا رہا۔ مالکہ اس کی شرافت سے بے وفائی نہ کر سکی اور خاندان کے دباؤ میں اس نے اس سے شادی کر دی، مگر اس کا دل ہمیشہ فریدون ہی کے ساتھ رہا۔ چاہے 3 سال ہوں یا 7، فریدون اس کی زندگی کی محبت تھا۔ جب وہ اپنی قسمت کو قبول کرنے ہی والی تھی تو اسے فریدون کے زندہ ہونے کی خبر ملی۔ کسی نے اسے زخمی حالت میں بچا لیا تھا مگر اس کی یادداشت عارضی طور پر چلی گئی تھی۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے اسی عورت سے شادی کر لی جس نے اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ جب یہ خبر مالکہ تک پہنچی تو فریدون کا ایک اسکول جانے والا بچہ بھی تھا۔ یہ ان کی محبت پر ایک داغ تھا، ایسا داغ جسے مالکہ کبھی قبول نہ کر سکی۔ اپنا بچہ ہونے کے باوجود وہ ماضی میں ہی اٹکی رہی، وہ اپنے جذبات کو بھلا نہ سکی۔ انہی برسوں میں وہ اپنے ارد گرد سب کچھ نظر انداز کرتی رہی اور اسی وجہ سے اسے دل کی بیماری لاحق ہو گئی۔ بعد میں فریدون کی بیوی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی اور فریدون کی یادداشت بھی واپس آ گئی۔ مالکہ مزید پچھتاوا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر فریدون کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب سن کر مہرالہ اس قدر ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا میں آپ کی لازوال محبت کی اس عظیم داستان پر تالیاں بجاؤں؟ گفٹ باسکٹس۔ اس لمحے مہرالہ کو سمجھ آ گیا کہ وہ غلط فہمی میں تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ مالکہ اسے خون میں دے کر شرمندہ ہوئی ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس عورت کو زندگی میں ہمیشہ وہ سب کچھ ملا جس کی وہ خواہش کرتی رہی۔ اس کی زندگی ہموار رہی، سب نے اسے چاہا اور اس کی واحد آزمائش صرف محبت میں تھی۔ اسی لیے وہ آج بھی اپنی ہی دنیا میں رہ رہی تھی اور اسی لیے وہ یہاں آ کر اپنی قربانیوں کی کہانی سنا رہی تھی۔ مہرالہ نے تلخی سے کہا، مسز کاسی، کیا آپ فریدون کاسی کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی؟ مالکہ سدیدی اپنی کہانی سناتے ہوئے رو رہی تھیں۔ وہ اپنے اور فریدون کاسی کے درمیان ہونے والی غلط فہمیوں، چھوٹے ہوئے لمحوں اور بچھڑ جانے والے برسوں کو انتہائی دردناک اور افسوسناک انداز میں بیان کر رہی تھی، مگر جب اس نے مہرالہ کی باتیں سنی تو وہ سمجھ نہ سکی کہ اسے کیا رد عمل دینا چاہیے۔
آنکھوں میں آنسو اب بھی موجود تھے، مگر انہیں روکنے کی ناکام کوشش میں اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ یہ سوچ رہی ہو کہ مہرالہ کو اس پر ذرا بھی ترس کیوں نہیں آ رہا۔ اس کی زندگی تو اتنی دکھی رہی ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال ابھرنے لگا کہ کہیں مہرالہ واقعی بے حس تو نہیں۔ مسز کاسی، مہرالہ نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، آپ کے لیے فریدون کاسی کو کھو دینا شاید زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ پورا خاندان بکھر جانا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ جب ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ جائیں تو کیسا لگتا ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک شہزادی سے اچانک ایسی لڑکی بن جانا جس پر کوئی بھی انگلی اٹھا سکے کیسا درد دیتا ہے؟ مہرالہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی دنیا میں تو مچھر کے کاٹنے پر بھی علاج چاہیے ہوتا ہے۔ آپ میرے درد کو کیسے سمجھ سکتی؟ مجھے تو زندہ رہنے کے لیے بھی پوری کوشش کرنا پڑتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ مہرالہ اپنی ماں سے حسد کرتی تھی۔ ماں لکا سدیدی وہ عورت تھی جو صرف اپنے لیے جیتی آئی تھی۔ اس کے جذبات سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں تھا، نہ وہ مرد جس نے ہمیشہ اس سے محبت کی، نہ وہ بیٹی جو برسوں اس کے پیچھے بھاگتی رہی، صرف ایک نظر، ایک لفظ کے لیے ترستی رہی۔ محبت کے نام پر وہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا۔ مالکہ سدیدی مہرالہ کے احساسات کو نہ سمجھ سکی۔ اسے لگا تھا کہ اپنی کہانی سنانے کے بعد مہرالہ اسے سمجھ جائے گی، مگر وہ اسے اتنی بے حس نکلے گی، یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ملکہ سدیدی نے خود کو شکست خوردہ محسوس کیا، پھر اسے یاد آیا کہ بچپن میں مہرالہ ہمیشہ اس کی بات مانتی تھی۔ اس کے پاس اب آخری حربہ تھا۔ مہر، وہ آہستہ بولی، مجھے معلوم ہے ان برسوں میں تم نے بہت کچھ سہا، میں تمہارے ساتھ نہیں تھی، مگر اب میں واپس آ گئی ہوں، اب میں کسی کو تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ مہرالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس آنکھوں میں موجود سچائی پر ٹھٹک گئی، مگر پھر مہلکہ سدیدی نے کہا، میں توران کے بچپن سے اس کے ساتھ رہی ہوں، وہ واقعی ایک بہترین عورت ہے، مجھے لگتا ہے وہ زہران کے لیے بالکل موزوں ہے، کیا تم میری بات مان کر اسے زہران دے سکتی ہو؟ مہرالہ سکتے میں آ گئی، مگر مہلکہ سدیدی رکی نہیں، وہ بولتی رہی، یہ بات نہیں کہ میں اسے زیادہ محبت کرتی ہوں، اصل بات یہ ہے کہ تم اور زہران پہلے ہی طلاق لے چکے ہو، اگر تم اب بھی اسے چمٹی رہو گی تو تمہاری عزت ہاتھ میں مل جائے گی، اور ایک بات اور، ان دونوں کا ایک بچہ بھی ہے، کنان کی خاطر ہی صحیح، کیا تم انہیں الگ نہیں چھوڑ سکتی؟ مہرالہ کو بچپن سے ہی یہ احساس رہا تھا کہ شاید وہ گود لی ہوئی ہے۔ آج وہ احساس ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کوئی ماں ایسے الفاظ کیسے بول سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ توران سے زیادہ محبت نہیں کرتی، مگر اس کا ہر لفظ صرف توران کے حق میں ہوتا ہے۔ مہرالہ نے اسے دیکھ کر قدرے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے توران اس رشتے میں تیسری عورت ہے، اور زہران وہ ہے جو میرے پیچھے ہے، میں نہیں؟ اگر اب واقعی کسی کو سمجھانا چاہتی ہیں تو زہران کو کہیں کہ وہ مجھ سے دور رہے، میں تو شکر گزار ہوں گی۔ مہلکہ سدیدی چونک گئی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ مہر، میں جانتی ہوں تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، مگر اپنی ناراضی توران پر مت نکالو۔ اچانک مہرالہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ملکہ سدیدی بات کرتے کرتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں اپنی باقی زندگی تمہارے دکھوں کا ازالہ کرنے میں گزار دوں گی، میری بس ایک ہی درخواست ہے، توران کو چھوڑ دو، براہ کرم اسے اور زہران کو ایک ساتھ رہنے دو۔ مہرالہ کی حالت پہلے ہی سنبھلی ہوئی تھی، مگر یہ الفاظ سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخی چھا گئی۔ مالکہ سدیدی کی باتوں میں اتنی غلطیاں تھیں کہ مہرالہ کے پاس کہنے کو الفاظ ہی نہ بچے۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور کئی لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ دروازے پر پورا کاسی خاندان کھڑا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھتے ہی سب کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ خاص طور پر فریدون کاسی سخت برہم تھا۔ وہ تیزی سے مہرالہ اور مالکہ سدیدی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ مہرالہ کے ساتھ نسبتاً نرم رہا تھا، مگر اب وہ اسے گھورتے ہوئے جیسے خنجر برسا رہا ہو۔ اس نے مالکہ سدیدی کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کیا ہو رہا ہے جان؟ مہرالہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فریدون کاسی نے تلخ آواز میں کہا، مس مہرباش، چاہے آپ کے دل میں اس کے خلاف کتنی ہی شکایت کیوں نہ ہو، وہ بہرحال آپ کی ماں ہے، وہ برسوں سے آپ کے بارے میں سوچتی رہی ہیں، اسی فکر نے اس کی صحت خراب کر دی، اوپر سے اسے پہلے ہی دل کی بیماری ہے، آپ بار بار اسے کیوں اشتعال دلاتی ہیں؟ کیا آپ کو تبھی سکون ملے گا جب آپ اسے مار ڈالیں گی؟
बस कीजिए जान। मालिका सदादी ने कमजोर आवाज में मेहराला का दिफा करने की कोशिश की, मगर फिर रिजवान कासी ने इसका हाथ थपथपाते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस मेहरबाश, माने या ना माने, मुझे आप पर तरस आता है। मैं वाकई चाहता था कि आपको अपनी बेटी की तरह रखूं और मालका को एक माँ की जिम्मेदारियां अदा करने दूं, मगर अब मैं समझ गया हूँ कि जहरान ने आपसे तलाक क्यों ली थी। मेहराला जब होश में आई थी तो इसका दर्द कुछ कम हो चुका था, मगर इन दोनों की बातें सुनकर वो इतने गुस्से में भर गई कि बोल ही ना सकी। इसके पेट का दर्द दोबारा पूरे जिस्म में फैलने लगा, इतना शदीद कि इसकी भुएं सख्ती से जुड़ गईं। इसने पूरी ताकत जमा करके दांतों के बीच से लफ्ज निकाले, क्यों? फिर दोनों कासी ने तंजिया अंदाज में कहा, क्योंकि तुम जैसी औरत किसी नरमी की हकदार नहीं। अपनी माँ को देखो, वो तुम्हें जन्म देते हुए मौत के करीब पहुंच गई थी, और तुम इस एहसान का बदला देने के बजाय इसे तकलीफ देती हो। कि तुम्हें डर नहीं लगता कि बद्दुआ तुम्हें जा ले? मेहराना ने मुंह में जमा खून निगल लिया और इसे घूरते हुए कहा, आपकी बात खत्म हो गई? अगर हो गई है तो यहाँ से निकल जाएं। वो एक लफ्ज और बोलना नहीं चाहती थी। ऐसे लोगों से बात करना वक्त का ज़िया था और इनमें से नहीं थी। वो कुछ भी करती, कसूर इसका ठहर था। मेहराला शदीद दर्द में थी, वो सिर्फ आराम चाहती थी, इसके पास बहस करने की ताकत नहीं थी। मगर कासी खानदान खुद को बेइज्जत समझ रहा था, खास तौर पर तुरान कासी। आज इसे दिल का गुबार निकालने का मौका मिल गया था। न जहरान यहाँ था, न मेहरबाश खानदान। मेहराला बिल्कुल अकेली थी। तुरान ने गुस्सा निकालते हुए जोर से मेहराला को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। मेहराला, तुम में जरा भी शर्म नहीं? तुम जहरान से तलाक ले चुकी हो, फिर भी इसे चिमटी हुई हो। शदीद दर्द के बायस मेहराला का जिस्म पसीने से भीग गया। इसने होंठ काट लिए। वो इतनी कमजोर थी कि बोल भी ना सकी। मालिका सदैदी ने देखा कि इसकी हालत ठीक नहीं, वो झुककर इसे उठाने लगी। मेहर, क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों पड़ गई हो? पेट का जानलेवा दर्द इसे अंदर से खा रहा था। ठंडा पसीना इसके पूरे जिस्म पर फैल चुका था। वो जिद्दी अंदाज में जवाब देना चाहती थी, मगर दर्द ने इसे बोलने के काबिल ही न छोड़ा। तो रात ने मालिका से देदी का हाथ झटक दिया और सख्त लहजे में कहा, अम्मी, आपने खुद कहा था ना कि ये ड्रामे की आदी है। मैंने तो इसे जोर से धक्का भी नहीं दिया, ये खुद ही गिर गई। मुझे लगता है कि फिर से ड्रामा कर रही है। मालिका से दादी को वो वक्त याद आ गया जब बचपन में मेहराना ने बीमारी का बहाना किया था। वो हिचकिचाने लगी। तुरान ने बेरहमी से कहा, बस करो मेहराला, यहाँ किसी को तुम्हारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द की शिद्दत से मेहराला की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे बस इतना महसूस हुआ कि तुरान ने इसकी टांग पर 2 बार लात मारी। तुरान की एड़ी इसके घुटने के जोड़ पर लगी और दर्द कई गुना बढ़ गया। तुरान कासी अपनी पूरी नफरत मेहराला पर निकाल रही थी। वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती थी जब मेहराला ने इसे जमीन पर गिरा कर मारा था। वो अंधी नहीं थी, वो साफ देख सकती थी कि मेहराला की हालत ठीक नहीं थी, मगर इसी कमजोरी को वो बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि मेहराला अब जवाब देने के काबिल नहीं रही थी। मेहराला जब खड़ी ही ना हो सकी तो तुरान ने पूरी ताकत से इसे लात मारनी शुरू कर दी। वो अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। बस करो, इसे मत मारो तुरान। मालिका सदैदी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की। तुरान आमतौर पर मालिका की बातों की परवाह नहीं करती थी, मगर इस वक्त इसने तंजिया अंदाज में कहा, अम्मी, आपने खुद कहा था ना कि ये ड्रामा करती है, ये लातों की ही हकदार है। ये कहते हुए इसने मेहराला को चंद और लातें मारी, हता के इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया। कमबख्त, ड्रामा बंद करो। मेहराला जवाब देना चाहती थी, मगर वो बोल नहीं पा रही थी। इसे बस इतना महसूस हो रहा था कि इसका होश आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ रहा है। नीम बेहोशी में इसे लगा जैसे किसी ने इसे उठाया हो। किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। इसके होंठ हिले। घर, मुझे घर जाना है। इसके कान के करीब एक मर्दाना आवाज आई, ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। फिर इसे किसी की पीठ पर डाल दिया गया। इसका सर कमजोरी से इसके कंधे पर टिक गया और वो शख्स मजबूत कदमों से इसे उठाए चल पड़ा। अचानक मेहराला को बचपन का एक मंजर याद आ गया। कुछ बच्चे से धक्के देकर गिरा रहे थे। वो इस पर कंकड़ और कीचड़ फेंक रहे थे। माँ के बगैर, हरामी, तुम्हारी माँ बेहया है। सुना है कि किसी और मर्द के साथ भाग गई थी। गुस्से में इसने मुकाबला किया। वो इन बच्चों से लड़ पड़ी, मगर आखिरकार वो इतनी मार खा चुकी थी कि इसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी। इसका पूरा जिस्म दर्द से चूर था। कुछ देर बाद काइफ मेहरबाश ने इसे ढूंढ लिया। इसने इसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा,
وہ مجھے ماں کے بغیر حرامی کہتے ہیں۔ کائف نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بے وقوف بچی، تمہارے پاس میں ہوں نا، مگر مجھے امی کی یاد آتی ہے۔ اگرچہ تمہاری امی کسی اور ملک میں ہیں اور تم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہو، مگر وہ بھی تمہیں یاد کرتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوشی کی چمک آئی، مگر فوراً ہی مدم پڑ گئی۔ اگر وہ مجھے یاد کرتی ہیں تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ کائف اس کے سامنے جھک گیا اور نرمی سے بولا، مہرالہ، ہر انسان کو اپنی خوشی تلاش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تمہاری امی نے آخرکار اپنی خوشی پا لی، صرف اس لیے کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ بابا، کیا آپ بھی ایک دن مجھے چھوڑ جائیں گے، امی کی طرح؟ اس نے ڈرتے ہوئے اس کی آستین پکڑ لی۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کو کھو چکی تھی، وہ اپنے باپ کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کائف فوراً اس کے دل کی بات سمجھ گیا۔ نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مہرالہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کائف جھکا اور اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ فکر مت کرو مہر، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اپنے باپ کی چوڑی پیٹھ پر لیٹ گئی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا، اگر کبھی آپ کو بھی اپنی خوشی مل جائے تو میں آپ کو خوش دلی سے اجازت دے دوں گی۔ کائف مسکرا کر بولا، نادان بچی، تم ہی تو میری خوشی ہو۔ زہران ممدانی نے دیکھا کہ بے ہوشی کی حالت میں مہرالہ کے لبوں پر ایک ہلکی میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے اس کے چہرے پر اتنی معصومیت دیکھی تھی۔ مہرالہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور چلائی، مت جاؤ، مت جاؤ۔ زہرا نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہا۔ اگلے ہی لمحے مہرالہ نے آنکھیں کھول دی اور اچانک اس کے گلے لگ گئی۔ بھری ہوئی آواز میں بولی، بابا۔ زہران ممدانی بالکل ساکت رہ گیا۔ مہرالہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ فوکس میں آئیں۔ اس نے ایک سفید قمیض دیکھی۔ اس نے اوپر دیکھا تو زہران ممدانی کی مضبوط جبڑوں والی صورت سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے فوراً امید ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کائف مہرباش اب بھی ہسپتال میں بے ہوش پڑا تھا۔ وہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری ناک سے خون کیوں بہہ رہا تھا؟ مہرالہ کو یقین نہیں آیا کہ یہ زہران کا پہلا سوال تھا۔ اسے اس کے جسم سے کسی اجنبی شاور جیل کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ وہ کل رات دوران کاسی کے ساتھ ایک ہی بستر میں سویا تھا۔ اس نے فوراً خود کو اس کی باہوں سے الگ کر لیا۔ امی نے جب مجھے تھپڑ مارا تو یہاں پر ہاتھ لگ گیا، مہرالہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ زہران اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ وہ اس میں جھوٹ کی کوئی علامت ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ مہرالہ نے ضدی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ یہ وہی تم ہو نا جس نے کہا تھا کہ میں بالکل صحت مند ہوں اور مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ سچ ہے، زہرا نے کہا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا یا مہرالہ کو۔ اس نے مہرالہ کی تازہ میڈیکل رپورٹس دیکھی تھیں، ان میں واقعی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مہرالہ نے ارد گرد دیکھا، وہ مہرباش مینر میں نہیں تھی۔ یہ وہی ساحلی اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ پہلے رہا کرتی تھی۔ لگتا تھا اس کی بغاوت کا کچھ اثر ہوا تھا۔ اب جب قاسی خاندان زہران پر دباؤ ڈال رہا تھا، وہ دوبارہ کھل کر اس کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب تم ٹھیک ہو تو کل سے کام شروع کر دو۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے، زہرا نے کہا۔ ٹھیک ہے، مہرالہ نے سکون سے جواب دیا۔ اب میں بہتر ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ قاسی خاندان کو غلط فہمی نہ ہو، اس کی بات نے زہران کو سخت غصہ دلایا۔ اس کے چہرے پر جلن صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا واقعی تم یہی چاہتی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مہرالہ نے آہستہ آواز میں کہا، ہاں، میں کسی کے رشتے میں تیسری بننا نہیں چاہتی۔ ماضی میں نے بہت بے وقوفیاں کی ہیں، اب میں دوبارہ بے وقوف نہیں بننا چاہتی۔ زہران نے اسے برفیلے انداز میں گھورا۔ مجھے امید ہے کہ تم آج کے فیصلے پر پچھتاؤ گی نہیں۔ وہ اٹھا اور سختی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے سے مہرالہ کی آواز آئی، زہران، مجھے امید ہے کہ تم اپنا غصہ دوسروں پر نہیں نکالو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں مرنے تک تمہاری رہوں گی، چاہے ہم ساتھ ہوں یا نہ ہو، یہ نہیں بدلے گا۔ اس کی بات نے زہران کی آنکھوں میں ہلکی سی گرمی پیدا کر دی۔ وہ رک گیا۔ آج کے الفاظ یاد رکھنا، اس نے کہا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مہرالہ نے سکون کی سانس لی۔ اس نے فون اٹھایا۔ کمالان نے کھانے کی چند تصویریں بھیجی تھیں، ساتھ ایک شرمیلا سا ایموجی بھی تھا۔ مہرالہ نے وائس میسج ریکارڈ کیا، معذرت کمالان، مجھے اچانک جانا پڑ گیا۔ آج کے لیے شکریہ۔ ہسپتال کا بل کتنا ہے میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ کمالان نے فوراً جواب دیا، اتنی اجنبیت کی ضرورت نہیں، اگر بدلہ دینا ہے تو بس کبھی لنچ پر لے چلنا۔
اس نوجوان کی آواز صاف اور خوشگوار تھی جس میں زندگی اور توانائی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کسی دن لنچ میری طرف سے، اور سنو، بال کا خیال رکھنے کے لیے شکریہ، مہرالہ نے مسکرا کر کہا۔ چند ایموجیز کے بعد بات ختم ہو گئی۔ مہرالہ نے پرس سے دوسرا فون نکالا جو اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے سہام اسوار کا نمبر ملایا۔ کوئی نئی پیش رفت؟ سہام نے فوراً جواب دیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا لیکن ایک دلچسپ بات ملی ہے۔ کیا؟ ڈاکٹر گیروے اور ریان ایک ہی ادارے سے پڑھے ہیں۔ کالج کے زمانے میں وہ مشہور عاشق تھے۔ مجھے یقین تھا وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، مہرالہ نے کہا۔ اسے یاد آیا کہ نرس نے بتایا تھا کہ ایک لمبا آدمی اس کے والد سے ملنے آیا تھا۔ ریان بھی قداور تھا۔ ممکن ہے وہی کائف مہرباش کے کوما کا سبب بنا ہو۔ بالکل، سہام نے کہا۔ اور ایک بات، ریان نے جو کمپنیاں رجسٹر کروا رکھی ہیں وہ سب شیل کمپنیاں ہیں۔ ان کا کوئی حقیقی کاروباری وجود نہیں۔ اب مہرالہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ ریان جان بوجھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے اسے لی کور سے ملوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سچ جانے اور اس سچ کے ذریعے اس کے اور زہران کے درمیان دراڑ ڈال دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ریان ملا تو ہم اصل کردار کے قریب پہنچ جائیں گے، مہرالہ نے کہا۔ بالکل، اور میں نے ییل کے بارے میں بھی کچھ سراغ نکالے ہیں۔ میں آج رات ایلڈن وائن چھوڑ رہا ہوں۔ جب تم واپس آؤ تو ریان سے ملنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہارے ساتھ مل کر اسے پکڑوں گی، مہرالہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ سہام۔ کوئی بات نہیں، بس یاد رکھنا، میرے واپس آنے تک انتظار کرنا، دشمن کو خبردار مت کرنا۔